الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ نئی حکومت بن گئی ہے اور وزراء کابینہ بھی بن گئے ہیں، کابینہ بھی بن گئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس میں ایسے لوگوں بھی شامل کیا گیا ہے جن کا سرے سے کوئی سیاست میں کردار ہی نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں محسن نقوی جو کہ وزیر اعلیٰ رہے، اور نگران حکومت جو بھی ہوتی ہے اس میں یہ بات تو کنفرم ہے کہ نیوٹرل بندے ہوتے ہیں۔ مصروف جو ہیں وہ اچانک سے وزیر اعلیٰ بن گئے، اس کے بعد 2.5-3 سال جو ہے وزیر اعلیٰ رہے، اور جیسے ہی نئی حکومت بنی تو زرداری صاحب اس کو اپنا بیٹا کہتے تھے، اس کے ساتھ ہی جناب زرداری صاحب صدر بن گئے، اور بیٹا جو ہے نا وہ وزیر داخلہ بن گیا، اور کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نہ ہی کسی جماعت سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ چلیں، یہ تو ایک اور اتنی اہم اور حساس سیٹ دے دی گئی ان کو، اور جو اگر دیکھا جائے کہ ان کی اس سیٹ ملنے سے دیگر جماعتوں کا کیا رد عمل ہے تو انتہائی خوفناک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ڈنڈا جو ہے نا وہ اس وقت چل رہا ہے اور چلی جا رہا ہے۔ ان کے محسن نقوی کے بعد جناب ایک وزیر خزانہ ہم لے کے آئے ہیں باہر سے، اور وہ جو سمدھی تھے نواز شریف کے، اسحاق ڈار صاحب، وہ وزیر خارجہ بن گئے۔ ابھی اور بھی کئی وزیر ایسے آنے ہیں جن کو لایا جائے گا۔ اب محسن نقوی کو میرا خیال ہے کہ اگر وہ ضمیر والے بندے ہیں تو انہیں یہ عہدہ قبول ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کو فوری طور پر چیئرمین پی سی بی بنا دیا گیا، وہ کم عہدہ نہیں تھا۔ اس کے بعد ان کو وزیر داخلہ بنانا کوئی جواز سمجھ نہیں آتا۔ بہرحال تنقید آپ جتنی بھی کر لیں، یہاں تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، ہم تو یہی کوشش کرتے ہیں تنقید برائے اصلاح ہو، لیکن اس کو بھی غلط رنگ دے دیا جاتا ہے۔ اب پچھلے دنوں آپ نے ایک دیکھا ہوگا، ستور ایک صحافی تھا، اسے گرفتار کیا گیا۔ جب عدالت میں مقدمہ لگا تو چیف جسٹس نے ان کی وہ بےعزتی کی، اور ایف آئی اور ان کو کہ ہم نے جب ایک بندے کے خلاف کوئی شکایت ہی نہیں کی تو آپ نے کیوں گرفتار کیا، ہمارے کندھے پہ بندوق رکھ کر آپ چلا رہے ہیں۔ تو یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جناب قانون جو ہے وہ بیچارہ ایک طرف سہما میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ دیکھتا رہتا ہے کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں، یا یہ قانون ہے، اس پر عمل تو کوئی کر ہی نہیں رہا۔ تو اس ایسے قانون کو میرے خیال ہے لپیٹ کر رکھ دینا چاہیے، کیونکہ کرنی جب من مانی ہے، مرضی کرنی ہے اپنی، تو پھر نتائج بھی اس کے خوفناک ہی ہوں گے، اچھے تو نہیں ہوں گے۔ اب ایک اور خبر سنیں، وہ یہ کہ جناب تھریٹ ہے جی، اچانک جو ہے تھریٹ آ گئی، اڈیالہ جیل اور تمام ملک کے جو قیدی ہیں ان بیچاروں کو عمران خان کی وجہ سے ملنے پر پابندی ڈال دی گئی۔ اب یعنی کہ 2 ہفتے تک وہ کسی بھی جیل میں قیدیوں کے جو رشتہ دار ہیں، 90% تو قیدی جو ہے ہمارے ملک میں بے گناہ بیچارے ہوتے ہیں، کسی جاگیردار، کسی سرمایہ کار، یا کسی پولیس گردی کا نشانہ بنے ہوتے ہیں۔ میرٹ پر تو کوئی میرا خیال ہے آج تک نہ سزا ہوئی ہے، اور ہمیشہ سزا اگر ہوئی ہے تو غریب کو ہی ہوئی ہے۔ وہ بیچارے غریبوں کو جو ہے 15 دن بعد یا 10 دن بعد ایک ملنے کا موقع ملتا تھا، ان کے اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ حکومت، طرز حکومت آپ دیکھ لیں اور غور کریں کہ کس طرح کا طرز حکومت ہے۔ اب پنجاب میں جو پابندی لگائی گئی ہے، اور لگائی تو عمران خان کی وجہ سے گئی ہے، یعنی کہ ایک صوبے کا وزیر آیا، وزیر اعلیٰ آیا، اس کو نہیں ملنے دیا، اس کے پارٹی کا جو مرکزی رہنما ہے اس کو نہیں ملنے دیا گیا، پابندی لگ گئی۔ تھریٹ ہے جی کہ وہ نقشے برآمد ہوئے ہیں، بندے پکڑے گئے جی، وہ اڈیالہ جیل کو اڑانے والے تھے، اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں۔ ابھی اس پہ اگر آپ دیکھیں، یہ جو بھی کوئی کر رہا ہے یہ گلے پڑ رہی ہے مریم نواز کے، کیونکہ پنجاب میں تو وہ حکومت کر رہی ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، جیسے عمران خان کہتے تھے اچھا ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے یا پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، اچھا مجھے تو نہیں پتہ، میں نے تو ٹی وی۔ یہی طرز حکومت آپ اگر ان کا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ قانون کے مطابق حکومت کریں اور قانون کے مطابق حکومت کرنے دیں۔ اب اس قسم کے چونچلے، اس قسم کے ڈرامے بازیاں، عوام اب بڑی باشعور ہو گئی ہے۔ 8 فروری کے الیکشن میں لوگوں نے آپ کو دھکیل دیا تھا۔ اب مزید ایسے اقدامات نہ کریں کہ مزید آپ کو دیوار سے
اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔